اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میڈیا کس نظام کی علم بردار ہے اور میڈیا کا کیا کردار ہے اس نظام میں۔ گزشتہ کل رات 11 بجے کے پروگرام میں محترم سینئر صحافی نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام سیٹھی سے سوال میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ وہ کیوں لگائے ہیں اس یہ آپ کو بتانا میں نے۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے محترم رؤف کلاسرا صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ایسی بات کی جس کو اگر بڑھ کہا جائے تو مناسب ہو۔ محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد جمعیت علماء اسلام نے ایز اے جماعت نے اس نظام سے بغاوت کا اعلان کیا اور اس الیکشن کو مسترد کرتے ہوئے اس کو دانلی زدہ قرار دیا تھا۔ اس کے بعد سے میڈیا پر مسلسل مولانا فضل الرحمان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ محترم ناظرین، آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے کیونکہ میڈیا ایک نظام کے تحت چل رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو نظام 70 سال چلا آ رہا ہے، اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں، اس کے جو مینیجر ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سامنے ایک سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جنہوں نے اس نظام کو بچانا ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نظام کے جو پروٹیکٹر ہیں وہ لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو پاکستان میں لوکل اسٹیبلشمنٹ کے تحت مرکزی کردار پیپلز پارٹی نون لیگ کا رہا۔ اس کے علاوہ علاقائی پارٹیاں ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے اور قوم پرست جماعتیں اپنی قومی علاقے، لیکن نظریے طور پر وہ جماعتیں اس نظام کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ 2008 کے بعد عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان میں سامنے آتا ہے اور پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا۔ تو تحریک انصاف کے پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے پیچھے لوکل اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ کے تحت اس نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ اب اس نظام کو چلانے کے لیے جو کردار سیاسی جماعتوں کا ہے، پارلیمنٹ کا ہے، عدلیہ کا ہے، وہ تو آپ ظاہر بات ہے گئے بگئے کبھی سنتے ہیں۔ اب ڈیلی بیسس پر اس نظام کو بچانا، اس کا پرچار کرنا، اس کی تشہیر کرنے کا کام جو ہوتا ہے وہ میڈیا کے پاس ہوتا ہے۔ اب میڈیا اسی نظام کو بچانے کے لیے جس کے خلاف مولانا فضل الرحمان نے بغاوت کی ہے، وہ کس طرح سے میڈیا ٹرائل کر رہا ہے فضل الرحمان کے بارے میں، اور مولانا فضل کے بارے جو موقف ہے اس کو کس طریقے سے توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس سے کہا کہ ہمارے جو جماعت کی مجلس عمومی کے اجلاس ہوں گے چاروں صوبوں کے، اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹری سیاست کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یہ اتنا بڑا سوال ہے، اس کو کوئی میڈیا چینل نہیں اٹھا رہا۔ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیونکہ اسی میں بات چھپی ہوئی ہے کہ نظام سے بغاوت کس نے کی ہے، کیسے بغاوت ہوگی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اسی جملے میں یہ چھپی ہوئی بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا نظریہ اور فلسفہ کیا ہے، لیکن میڈیا نہیں بیان کر رہا۔ میڈیا اس میں لگا ہوا ہے جو روایتی باتیں آپ سننا چاہتے ہیں، یا جو ہے نا باقی روایتی سیاستدانوں کا ایک نظریہ ہے، نقطہ نظر اقتدار۔ پیپلز پارٹی ڈیل کر کے آتی ہے، نون لیگ ڈیل کر کے آتی ہے، تحریک انصاف ڈیل کر کے آتی ہے اقتدار میں، اس میں جوڑ توڑ ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو دیکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں اراکین نے حلف اٹھایا۔ اس کے خلاف جو ہے نا جمعیت علماء اسلام، جی ڈی اے اور جماعت اسلامی اور جو ہے نا ایم کیو حقیقی نے باقاعدہ احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ بھر میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن میدان میں نکلے، انہوں نے روڈ بلاک کیے ہیں، دھرنے دیے ہیں اور باقاعدہ تحریک 8 گھنٹے چلتی رہی ہے اور جو ہے نا میڈیا کوریج ملی۔ اس حوالے سے جب کل نجم سیٹھی سے سوال ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کیا چاہتے ہیں، وہ سندھ میں کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ اب نجم سیٹھی صاحب کے جو بے بنیاد الزام ہے اور وہ جو اس بات کو جھوٹ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام بس ٹھیک ہے وہ اقتدار کے لیے کر رہی ہے، کوئی وزارت کے لیے چاہ رہی ہے، ایسی باتیں بیان کریں تاکہ مولانا فضل الرحمان کا جو قد کاٹ ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کی جو سیاست ہے، اس کی طرف لوگ مائل نہ ہوں تاکہ اس نظام کو بچایا جائے۔ اب نجم سیٹھی صاحب نے کیا فرمایا
کہ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام چاہتی تھی کہ بلوچستان میں اس کو حصہ ملے، ان کی سیٹیں وہاں پر ہیں، حکومت ملے، تو اب چونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا آپس میں اتحاد ہو گیا ہے اور نون لیگ مجبور ہے، ظاہر ہے ان کا مرکز میں پیپلز پارٹی کی ضرورت بنتی ہے نون لیگ کے لیے، تو لہٰذا اس میں جو ہے نا وہ ان کو دے دی ہے، اس لیے وہ سندھ میں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں زرداری صاحب کو تاکہ ان کو حصہ دیا جائے بلوچستان کی حکومت۔ حالانکہ یہ دھاندلی تو ان کے خلاف کے پی کے میں ہوئی ہے، ان کے ساتھ وہ پینگے بڑھا رہے ہیں اور ادھر جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں کہا کہ دھاندلی ہوئی، دھاندلی ایک سیٹ پر ہو 10 پر ہو، پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے۔ سندھ میں 4 لاڈلے بنائے گئے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کو سندھ میں، کراچی میں ایم کیو ایم کو، پنجاب میں نون لیگ کو، کے پی کے میں تحریک انصاف کو، اور 2 لاڈلے نون لیگ پیپلز پارٹی کو لانچ کیا جو ہے نا بلوچستان میں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ جو ہے نا بیسیکلی وہاں پر نون لیگ پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، کوئی جماعتیں نہیں ہیں، یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کہنے پر لانچ کیا جاتا ہے، ان کو شامل کر کے وہ الیکشن جیتا ہے۔ لیکن اب یہ باتیں کوئی نہیں بیان کرتا، اب جھوٹ موٹ نجم سیٹھی صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جی وہ اقتدار کے لیے لگا ہوا ہے جی، فلان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ محترم ناظرین اصل میں یہ نظام ہے باطل۔ اس نظام کی جدوجہد ایک طریقہ یہ تھا پارلیمنٹ جدوجہد کے تحت جمعیت علماء اسلام پاکستان میں سیاست کر رہی تھی اور انہوں نے 2018 میں اس نظام سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس بغاوت کا اعلان کا نتیجہ کیا تھا کہ اس نظام کی اصل محرک، اصل محافظ، اصل آرکیٹیکٹ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس کے خلاف 26 جولائی 2018 سے مولانا فضل الرحمان نے جو ہے نا علم اٹھایا تھا، میدان میں اترے تھے، اکیلے میدان میں اترے تھے اور پورے 1 سال کے اندر جلسے کیے، ملین مارچ کیے اور بابا لانگ مارچ لے کر آئے تھے۔ اس نے نون لیگ پیپلز پارٹی والے بالکل سائڈ پر ہو گئے تھے کیونکہ یہ سب مورے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور تحریک انصاف بھی مورا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری سے عالمی اسمبلی کی سپورٹ سے تحریک انصاف کو کے پی کے دیا گیا، اس میں کوئی دو رہ نہیں ہے، لیکن میڈیا یہ بیان نہیں کرے گا کیونکہ میڈیا نے اس نظام کو تحفظ دینا ہے، اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جی لوگوں نے بہت غصے میں ووٹ دیا، ہمدردی کا ووٹ بڑھ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ شعور پیدا نہ ہو جائے، کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آ جائے کہ اصل میں یہ نظام برائی کی جڑ ہے، اور اس کے خلاف نظام میں اگر بغاوت پر لوگ آ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، تو اوبیسلی لوگ جمعیت علماء اسلام دیکھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کیوں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ جو نظام ہے، جو باطل نظام ہے، جس کے تانے بانے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے آرکیٹیکٹ ملک میں موجود ہیں، باہری موجود ہیں، اس کو نظام کو پرچار کرتا ہے، میڈیا کرتا ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام کا نظام کا فلسفہ ہے اسلام کا عدل اجتماعی، اسلام کا معاشی سیاسی معاشرتی نظام، جس کے تحت ان سب لوگوں کی چاہے عدلیہ ہو، چاہے ہماری آرمی ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے یہ سیاستدان ہوں، ان کی روزی روٹی بند ہوتی ہے، چاہے میڈیا ہو جو فاشی اریانی پھیلا کر جو یہ عیاشی کر کے پیسے کماتے ہیں 2 نمبری کر کے، یہ بند ہو جائے گا اگر نظام بدل جائے۔ لیکن اب اس چیز کو بیان نہیں کرنا، اور نجم سیٹھی صاحب بالکل جھوٹے الزامات بیان کر کے ایسی بات تعبیر کر رہے ہیں، حالانکہ جمعیت علماء اسلام نے کلیئر کہا کہ بلوچستان میں بھی دھاندلی سے ان کا روایا گیا، کے پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور تحریک انصاف کے لیے کی گئی ہے۔ اب ایک بات جو مولانا فضل الرحمان سے ایک سوال ہوا تھا پریس کانفرنس میں کہ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے پارلیمنٹ کے اندر تو اپوزیشن میں بڑی جماعت تحریک انصاف ہے، تو اب ان کے ساتھ کیسے چلیں گے آپ؟ اس کے جواب میں مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں ان سے جسموں سے اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان کے دماغوں سے اعتراض ہے۔ اب پارلیمنٹ میں ظاہر بات ہے، خود مولانا صاحب نے وضاحت کی کہ پارلیمنٹ کے اندر ظاہر ہے جو ممبر بنتے ہیں سب ممبر ہوتے ہیں، ان کو ہم نکال تو نہیں سکتے نا۔ اب ان کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ہم یعنی ہم ان کے دماغوں سے مسئلہ ہے، ان کی ذہنی سوچ سے مسئلہ ہے، ان کے نظریے سے مسئلہ ہے، تو وہ جو ہے نا ٹھیک بھی ہو سکتے۔ یہ انہوں نے بات کی، اس کو لے کر بیٹھ گیا جی اعتراض شروع ہو گیا۔ حالانکہ تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ملنے گیا ان کے گھر، انہوں نے درخواست کی کہ ماننا چاہتے ہیں، اس کو یہ پیش کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان ادھر پینگے پڑھا رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن میڈیا کیوں پھیلا رہے یہ بات؟ تاکہ کردار کشی کی جائے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ ابھی ایک جو ہے نا وہ منصور علی خان صاحب ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں، وہ دیکھو جی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ بات نہ کریں جو ہے نا یہودی لابی اور یہ پی ٹی آئی والے برے القابات سے نواز رہے تھے، آپ اکٹھے ہو گئے۔
یعنی کوئی بات اصل بات بیان نہیں کرنا چاہتا کہ ایک جو ہے نا غلط جماعت کے لوگ جو نظریے طور پر غلط ہے، چاہے عمران خان عالم اسلام مورا ہے، ان کے لوگ مولانا کے پاس آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا فلسفہ جیتا ہے، وہ آ کر پیش ہوئی۔ تو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اگر کافر بھی گھر آتا ہے تو آپ اس کی بات سنیں، کیونکہ آپ نے ایک دعوت بھی دینی ہے، ان کی اصلاح بھی تو کرنی ہے۔ میدان میں ایک علم بلند کیا جمعیت علماء اسلام نے، یہودی لابی عالمی قوت کے خلاف، فاشی یونین کے خلاف، تہذیب کے حملہ آور کے خلاف علم بلند کیا۔ اب حالات ایسے بنے کہ دوسرا طریقہ ان کو دعوت و اصلاح کا ہے، ان کو ہم نے سمجھانا بھی ہے۔ لوگ نفرت میں آئے ہوتے ہیں، غصے میں آئے ہوتے ہیں، ان کو اصلاح بھی کرنی ہے۔ اب اس تناظر میں اگر جمعیت علماء اسلام تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ نظریاتی جماعت کی کامیابی ہے۔ لیکن اس نظام میں جو باطل نظام ہے، جس نظام کے تحت یہ ابھی سلیکشن ہوئی ہے نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، اب کراچی میں سندھ میں پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں کہیں جیت جاتی ہے، چاہے 2008 کا الیکشن ہو، 2013 کا الیکشن ہو، 2018 کا الیکشن ہو، 2024 کا الیکشن ہو، اور نہیں سن سے کہتے ہیں جی وہاں تو ان کا ووٹ پہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی جماعت مقابلے کھڑی نہیں ہوئی۔ اگر یہ کام تحریک انصاف وہاں کرتی تو فوراً یہ نجیب صاحب کیا کر رہے ہوتے، یار دیکھو یہ بڑی بات ہو گئی، یہ تو بڑی جماعت مضبوط ہو سکتی ہے کہ احتجاج کریں گے۔ اگر نون لیگ کھڑی ہو جاتی وہاں، دیکھو جی نون لیگ والوں کو جو ہے مزید محنت کرنی چاہیے، اپنی نواز شریف کو وہاں جانا چاہیے، اور جو ہے نا اور کوئی جماعت لبرل جماعت ہوتی تو وہ فوراً کہتے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن جمعیت علماء اسلام میدان میں آئی ہے، دیکھو جی یہ اصل میں مفادات کے لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ جمعیت علماء اسلام کا ووٹ بینک اتنا بن چکا ہے، وہاں پر الیکشن کمپین میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں پر، اب یہ میڈیا کوٹ نہیں کرتا، یہ کلیئر کہا تھا کہ اب جو وڈیرے اور یہاں کے سردار سن لیں، اب غریب کی طرف آپ ہاتھ اٹھائیں گے ہم ہاتھ توڑ دیں گے آپ کا، آپ جب میلی یہاں سے دیکھیں گے ہم آپ کی آنکھ پھوڑ دیں گے۔ یہ الفاظ ہیں مولانا فضل الرحمان کے، اور مولانا فضل الرحمان یہ کہتے رہے اس سے پہلے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، میدان میں آئیں گے۔ اب وہ کہتے تھے کہ دوستی ہے، یہ حالانکہ دوستی کوئی نہیں تھی، یہ حکمت عملی کے تحت جمعیت علماء اسلام ان پارٹیوں سے چل رہی تھی، کیونکہ یہ دعویٰ کرتے تھے نون لیگ پیپلز پارٹی والے کہ ہم آئین کی بازی کی بات کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بازی کی بات کرتے ہیں، اور 2010 میں باقاعدہ 18ویں ترمیم کی انہوں نے، ایسے کام کیے، آئین کا اثر بحال کیا، اور اس میں اسلامی شکیں جو موجود تھی تو اس کا تحفظ مولانا فضل الرحمان نے کیا۔ اور میڈیا میں لبرل سیکولر طبقہ یہ چاہتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کا کردار بالکل زیرو ہو جائے، تاکہ آئین میں یہ جو اسلامی دفعات ہیں ان کا ختم کر دیا جائے، قانون ختم کر کے قادیانیوں کو حقوق ملنے چاہیے، یہ میڈیا پرچار کر رہا ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ اب وہ جب انہوں نے جو ایک نظریاتی بات کی، نظریے کی طرف دوسری اسٹریٹجی اپنائی ہے، عوامی اسٹریٹجی، تحریکی اسٹریٹجی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر یہ نہ کرنا ہوتا تو وہ ان کو ایسا سٹانس لینے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں کلیئر چیلنج کیا اسٹیبلشمنٹ کو۔ کیا نجیب صاحب نے یہ بیان کیا؟ لیکن یہ سب نجیب صاحب کی جو چڑیا ہے نا، یہ چڑیا کیا ہے؟ یہ ان کے اسٹیبلشمنٹ میں، اداروں میں، عدلیہ میں، ہر جگہ لوگ موجود ہیں، دوستی جاری ہے، وہ ان کو خبریں دیتے ہیں۔ اب یہ نجیب صاحب کیسے ان کے خلاف بول سکتے ہیں، ایک لبرل آدمی، سیکولر آدمی؟ تو محترم ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں میڈیا میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ خلاف صداقت ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے نظریے کے خلاف ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس نظام کو بچاؤ، اور یہ اتنا گندا کر دو کہ دیکھو جی مفادات ہے، تاکہ لوگ سمجھے کہ جی مفادات کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ اگر مفادات کے سیاست دیکھیں، 2018 کے الیکشن کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی والے زیر آتاب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں تھے، اور سب ان سے ملتے تھے آ کر، لیکن جب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، نظام کے علم بردار ہیں، انہوں نے تھپکی دے دی نون لیگ پیپلز پارٹی کے اوپر، تو چپر سائڈ پر ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، یہ ریبر سٹیمپ گورنمنٹ ہے، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں یہ، اور یہ پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ جمہوریت جو ہے، جو وہ جمہوریت جو اس 73 کے آئین کے مطابق ہے، جس میں اسلامی شکیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنایا جائے گا، یہ لکھا ہوا آئین میں، لیکن جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو لبرل سیکولر پارٹیوں کو اقتدار ملتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ یہ عوام دیتے ہیں جی۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کس طرح سے الیکشن ہوئے پنجاب میں، جو سیکشن ہوئی یا کے پی کے میں ہوا، سب کو پتا ہے کہ جس کو جتوانا تھا جتوا دیا۔ عوام کا ایجوکیٹ کون کرتا ہے؟ اسی میڈیا نے تحریک انصاف کو تقریباً 25 سال
صبح شام تبدیلی کے نعرے لگائے. وہ عمران خان کو پروجیکٹ نہیں کیا. کیا اسی میڈیا نے پروجیکٹ نہیں کیا کہ نواز شریف پرائم منسٹر بن رہا ہے؟ کیا اسی میڈیا نے پروجیکٹ نہیں کیا کہ سندھ میں کوئی مقابلہ نہیں پیپلز پارٹی جیتے گی؟ یہ سب میڈیا کے ذریعے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے جی. لوگ ووٹ نہیں ڈالتے. جب آپ لوگوں کو نظریہ بتائیں گے نہیں, نظریہ کیسے بتائیں گے؟ آپ اس باطل نظام کے علمبردار ہیں میڈیا والے. اس کے علاوہ ایک بڑک ماری ہے رؤف کلاسا صاحب نے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے صدر بننا تھا, جی صدر بنا دیں بس وہ خوش ہو جائیں گے. یہ جہالت کی انتہا ہے. صدر بننے کی جہاں بات تھی, دیکھیں جمیعت علماء اسلام کے پی کے بلوچستان میں بڑی پارٹی ہے. سندھ میں بھی ان کی پوزیشن پاپولرٹی موجود ہے, لیکن وہاں پر وڈیرائزم ہے, انتظامیہ ہے جو پیپلز پارٹی 20 سال سے لگا رہی ہے. وہ ان کے حمایتی ان سے کام کرواتے ہیں, دالی وہ کرتے ہیں, ووٹ ٹھپے وہ لگاتے ہیں. یہی کام کے پی کے میں ہوا ہے. 10 سال سے جو بیوروکریسی آئی ہے نہیں, وہ سب پی ٹی آئی کے پروردہ تھے. انہوں نے وہی کام کرنا تھا نا, جتوانا تھا ان کو. تو اب ایسے کام, یہ بات نہیں میڈیا میں ڈسکس کی جائے گی, چونکہ ایک نظر جماعت کو یعنی ویلیو نہ بنے ان کی, اس کی بات میڈیا میں نہ آ جائے. اور نجیب سیٹھی صاحب پوچھیں نا, نمائندے جے یو آئی کیسے پوچھیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, لیکن اصولی باتیں وہ بیان نہیں کی جائے گی. میڈیا اس نظام کو تحفظ دیتے ہوئے وہ باتیں بیان کرے گا آپ کو کہ دیکھو جی حکومت بن گئی ہے, ملک مفاد کے لیے جو ہے نا اس کا ساتھ دیا جائے, اب تحریک انصاف کو بیٹھنا چاہیے جی فلانا. یہ سب تحریک انصاف کی حمایت ہو رہی ہے, نون لیگ کی حمایت ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کی حمایت ہو رہی ہے, ایم کیو کی حمایت ہو رہی ہے. اور یہ میڈیا والے کئی بار دیکھیں گے اے ایل پی کی حمایت کریں گے, قوم پرست باتوں کی حمایت کریں گے. اس لیے حمایت کریں گے کہ وہ اسلام نہیں چاہتے, لیکن جو اسلام چاہتے ہیں ان کے خلاف بھی برملا کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں, مفادات کے لیے کر رہے ہیں. تو محترم ناظرین, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کیا کر رہا ہے. اب رؤف کلاسا صاحب نے کیا بڑک ماری, صدر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے نا اے پی این جو نیا ٹی وی چینل ہے اے بی این, اس سے انٹرویو دیا. انہوں نے کلیئر کہا کہ صدر بننے کی جو بات ہے یہ اس ٹائم ہوتی ہے کہ جب میری پارلیمنٹ پوزیشن ہوتی ہے بلوچستان میں, کے پی کے میں, مرکز میں سیٹیں ہوتی میری, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اتحادیوں سے بات کرتا کہ جو میری پوزیشن ہے مجھے اس کو جو سپورٹ کیا جائے. اب تو میری پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے. 7 میں نے ان کے جے یو آئی کے ہیں, کے پی کے میں 7-8 سیٹیں ہیں, بلوچستان میں 11 سیٹیں. اس پوزیشن مولانا صاحب نے کلیئر کہا کہ اگر مجھے پلیٹ میں ڈال کر کوئی صدارت کا عہدہ دے گا تو میں نہیں لوں گا, ٹھکرا دوں گا. لیکن کیا یہ میڈیا کبھی ڈسکس نہیں کرے گا, کوئی ٹی وی چینل ڈسکس نہیں کرے گا. یہ سب میڈیا چینل ہوتے ہیں, جتنے صحافی ہیں یہ اینکر پرسن ہیں, سوشل میڈیا ہے, جو بھی میڈیا, سب میڈیا اس نظام کو پھیلا رہا ہے جو باطل نظام ہے. یہ نظام کیا ہے؟ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, نظام جیت گیا. دوسرا میں نے کہا تھا نظام سے بغاوت کر لی مولانا فضل الرحمان صاحب نے. آج میں بتا رہا ہوں کہ اس نظام کو بچانے کے لیے میڈیا میدان میں اتر چکا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی دعوت, اس کی جو سیاست, اس پر لوگ پڑھنا شروع ہو جائیں, وہ ڈیبیٹ میں شروع ہو جائے کہ جمیعت الاسلام کب بنی ہے, کیوں بنی ہے, یہ مولانا صاحب نے کیوں فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, یہ کیا چکر ہے. یہ ڈسکس کریں گے تو لوگ باشعور ہو جائیں گے. لوگوں کو شعور ہی دینا ہے اسی نظام کے, اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جمیعت علماء اسلام کا میڈیا ٹرائل, کیونکہ وہ ایک اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, ایک پارلیمنٹ کردار ان کا رہا ہے, ان کے پاس جو ہے نا مقابلہ کرتے ہیں لبرل سیاستوں کا, اس لیے وہ زیر عتاب ہے. اس کے بعد جماعت اسلامی ہے, سب کو پتا ہے کہ ان کے ووٹ بینک ہے ہی نہیں, ان کا کوئی ڈسکس نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی پوزیشن کہیں بھی نہیں پورے پاکستان میں. لیکن جمیعت علماء اسلام کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, لیکن اب یہ بات یاد رکھیں جمیعت علماء اسلام پورے پاکستان سے تحریک چلائے گی, یہ آپ دیکھیے گا, اور ان کو جو ہے نا یہ ایکسپوز کرے گی ان سب پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کو. اور نواز شریف کی کیا اوقات ہوئی جس کو مورا بنا کر لایا گیا تھا یہاں پر کہ ہم آپ تمہیں پرائم منسٹر بنائیں گے, کیا بنایا اس کو؟ نہیں بنایا. اب یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہوا الیکشن میں, لیکن یہ بات نجیب سیٹھی صاحب نہیں بیان کر پاتے, یہ بات رؤف کلاسا صاحب بیان نہیں کر پا رہے, یہ بات جو ہے نا منصور علی خان کبھی نہیں بیان کریں گے. یہ سب لوگ میڈیا کے لوگ, یہ اس نظام کے علمبرداروں کے مورے ہیں, پپٹس ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ جو اوپر سے آرڈر آئے گا اس نظام کو بچاؤ, اسی نظام ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. ناظرین, اس میڈیا کو دیکھتے ہوئے ضرور سوچا کریں کہ یہ میڈیا کس نظام کے علمبرداری کر رہا ہے. شکریہ.